ناظرین، پاکستان نے دنیا کے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا ہے، اور وہ دائرہ کتنا بڑا دائرہ ہے، اس میں کون کون سے ملک آتے ہیں، کیا پیغام ہے پوری دنیا کو۔ اور پھر یہ کہ یہ جو دائرہ ہے یہ کھینچا گیا ہے اس جنگ کے بعد، تو اس جنگ کے جو پیغامات ہیں وہ دنیا تک کس طرح سے پہنچے ہیں، اس کی تفصیل میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان سینٹر سٹیج ہے پوری دنیا کا، پاکستان مرکز ہے پوری دنیا کا، اس نے پوری دنیا میں ایک دائرہ کھینچ دیا ہے۔ اس دائرے کی تفصیلات میاں طاہر، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دائرہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو دائرہ ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دائرے کی تفصیل جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، وہ یقیناً آپ اس پہ نہ صرف یہ کہ کنونس ہوں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دائرہ کھینچنے کی جو نوبت ہے، اس سے پہلے وہ اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو کارنامے کیے، اس کا ہم نے دنیا کو کیا پیغام دیا اور پیغام پہنچا کیا ہے۔ پیغام دینا بہت سی باتیں ہو گئی، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن دنیا نے کیا سمجھا ہے وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دنیا نے یہ سمجھا ہے کہ پاکستان ایسے ہی بیٹھنے والا ملک نہیں ہے، اگر اس کے خلاف کارروائی ہوگی تو یہ دندان شکن جواب دے گا۔ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں جو دنیا تک پیغام پہنچ گیا، اور اس کے آثار آپ کو نظر آ بھی رہے ہیں، آئیں گے بھی، کہ واقعی یہ پیغام پہنچ گیا۔ اور دوسرا پیغام یہ پہنچا ہے کہ پاکستان جنگ انڈیا شروع کرے یا کوئی اور، ختم کون کرے گا؟ پاکستان۔ ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے، یہ کر کے دکھایا ہے، جنگ انڈیا نے شروع کی، ختم ہم نے کی۔ تیسرا پیغام کہ جنگ جو ہے وہ ہم جنگ پاکستانیت یا کسی اور جذبے کے تحت نہیں لڑتے، ہم جذبہ جہاد کے تحت لڑتے ہیں، ہم اسلام کے جذبہ جہاد کے تحت لڑتے ہیں، اور یہ اس جنگ میں ہم نے ثابت کر دیا ہے۔ تو یہ جو جذبہ جہاد ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جن آثار کا، جن نشانیوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں ایک سب سے بڑی نشانی آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اور یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ روس اور چائنا دونوں پاکستان کو برکس کا حصہ ماننا چاہتے ہیں، وہ برکس میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ برکس کیا ہے؟ یہ برکس ایک بہت بڑا اتحاد ہے، یہ ان ملکوں کا اتحاد ہے جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں۔ تو سب سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان اس میں کیسے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، پاکستان اس میں آ رہا ہے، پاکستان کو اس میں لایا جا رہا ہے۔ روس اور چائنا دونوں چاہتے ہیں کہ برکس، یعنی کہ برکس سے کیا بنتا ہے؟ برازیل، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ۔ اب اس میں چونکہ انڈیا ٹربل میکر ہے، وہ اس میں مسائل پیدا کر رہا ہے، لیکن برکس نے وہ کام کر دکھائے ہیں کہ ٹرمپ کے ہوش اڑ گئے ہیں، اور اس نے دھمکیاں دینا شروع کر دی کہ جو بھی برکس میں ہوگا اس پہ میں 100% ٹیرف لگاؤں گا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اتنے بڑے اتحاد جو امریکہ کے آنکھ میں کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے، اس میں پاکستان کو لانے کے لیے سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں، اور انڈیا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر اس دنیا میں رہنا ہے، امن کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر پاکستان کو اس میں لاؤ، اور یہ گارنٹی ہے تمہارے اور پاکستان کے درمیان امن کی بھی۔ تو یہ ہیں آثار، یہ ہیں نشانیاں۔ تو یہ ایک نشانی میں نے آپ کو بتائی۔ اور پھر کیا پیغام ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو محاذ آرائی ہے جو بھارت نے کی تھی، اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں کم از کم پاکستان یہ جو روایتی جنگ ہے اس سے بہت اوپر اٹھ چکا ہے، اور پاکستان جدید جنگ لڑنے کے قابل ہے۔ یہ جو ایٹامک جنگ اور یہ اور وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو جدید ترین جنگ ہے وہ لڑنے کے قابل ہے۔ یہ ہیں پیغامات جو پاکستان نے پوری دنیا پر ثابت کر دیے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس سب کچھ ثابت کرنے کے بعد پاکستان نے ایک دائرہ کھینچا ہے پوری دنیا کے گرد۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ یہ ہے کہ یہ ہے پاکستان، میرا وطن عزیز پاکستان، میرا عظیم پاکستان۔ اس پاکستان سے ایک جہاز اڑتا ہے JF-17 تھنڈر، اور وہ 6500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے UK پہنچتا ہے۔ برطانیہ، دنیا کی
सुपर पावर, जिसमें कभी सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था, जिसने पाकिस्तान और भारत समेत पूरी दुनिया में राज किया था, वहां पहुंचता है। और वहां पे सिर्फ पहुंचता नहीं है, अपने आप को मनवाता है, दुनिया मानती है। इतना लंबा सफर, 6500 किलोमीटर का फजाई सफर, यानी कि नाक की सीध पे जाते हैं। इतना बड़ा जो फासला है, ये एक फाइटर जेट ने तय किया है, जंगी जहाज ने तय किया है, और उस जहाज ने जिसने इंडिया के मुकाबले में अपना होना मनवाया है। अब ये जहाज जो है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये बरतानिया तक गया है, ये यहाँ भी जाएगा, जा सकता है, ये यहाँ जाए जा सकता है, ये इधर जाए जा सकता है, ये इधर जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है, ये इधर जाना चाहे जा सकता है। पूरी दुनिया आप समझें एक सिवाय एक ये अमेरिका और कनाडा के। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आता है। भारत तो है, वो तो साथ है, चीन है हमारा दोस्त है, अफगानिस्तान है हमारा हमसाया है, ईरान है हमारा दोस्त है, बांग्लादेश है हमारा दोस्त है, श्रीलंका है, सऊदी अरब जान से प्यारा है, मुत्तहिदा अरब अमारात भी दोस्त है, और अमान हमारा बहुत करीबी है, तुर्की तो हमारा ज़बरदस्त दोस्त है, लेकिन इज़राइल इसकी पहुंच में है जी, यूनान इसकी पहुंच में है, जर्मनी इसकी पहुंच में है, इटली, फ्रांस, बरतानिया तो पहले ही हो गया, स्पेन, हॉलैंड, बेल्जियम, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, कोई नाम लें आप, पूरा यूरोप इसके पहुंच में है। और सिर्फ पूरा यूरोप नहीं, रशिया भी इसके पहुंच में है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी इसके पहुंच में है। और ये 6000 किलोमीटर का जो हमने दायरा दुनिया के गिर्द खींच दिया है, इससे बाहर कोई नहीं है। इसमें अज़रबैजान भी है, इसमें आर्मीनिया भी है, इसमें जॉर्जिया भी है, इसमें नाइजीरिया भी है, इसमें लीबिया भी है, हमारा अपना है, लेकिन है सूडान भी है, अल्जीरिया भी है, मराकश भी है, और क्या चाहिए अमेरिका, उसके लिए और कुछ रखा हुआ है, फिर अगली किसी व्लॉग में वो उसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन ये पूरे एरियाज जो हैं, ये पूरे ममालिक जो हैं, ये इस एक JF-17 थंडर की मार में, ये उसके दायरे के अंदर है। तो इसलिए ये है पैगाम पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ है, और पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में असला बनाने, असला इस्तेमाल करने और उसको बेचने का भी एक ज़रिया है। तो पाकिस्तान अब असला बनाने और बेचने वाले मुल्कों में शामिल है। पाकिस्तान हिफाजत करने और दूसरों की हिफाजत करने वाली सलाहियत वाला मुल्क पाकिस्तान है। ईरान और इस हवाले से आपने देख लिया। और फिर ये कि पाकिस्तान पूरी दुनिया की तजारत का मरकज़ है, इसलिए भी कि वो अपना दफा भी कर सकता है और किसी और का दफा भी कर सकता है। तो ये है असल पैगाम, और ये है वो दायरा जो मैंने आपको बताया, जो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक दायरा खींच दिया है। अभी तो एक दायरा खींचा है, मैंने कहा इससे बड़ा दायरा भी खींचेंगे, और उसके बारे में मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। इजाज़त दीजिए।